سب کو سلامت رکھے. میں آخری بات کہہ رہا ہوں. حسین نے منوایا, نانا کو کہنا پڑا میں حسین سے ہوں. میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا. سائرین بیٹھے ہوں گے کربلا کے, جائیں نا کربلا, اور باب قبلہ کی طرف سے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, اس باب قبلہ کی طرف سے جب اندر داخل ہوں تو تحت القبہ جہاں میرے مولا کی قبر مطہر ہے, اس میں داخل ہونے سے ایک لمحہ پہلے رک جانا اور ذرا سر اٹھا کے دیکھنا. 1400 سال کے بعد سپوت بیٹا ہونے کی سند آج بھی آپ کو سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی. کیا وقال سید القونین الحسین منی و انا من الحسین. آپ نے نعرہ لگانا ہے حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد نعرہ لگانا ہے. میں 5 منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں ابھی میرے وقت میں, کیونکہ میں نے 11:30 بجے شروع کی ہے, 12:30 تک تو بڑی زہریں پڑھنا ہی ہے, 2-4 منٹ اوپر نیچے. حسین نے اپنے آپ کو منوایا. سپوت بیٹا کیسے بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری مقدس العالی ہمارے بھائیوں کے عالم ہیں, ہمارے پیرو واجب الاحترام ہیں, عالم دین ہیں اور عاشق رسول اور آل رسول ہیں. جتنی خوبصورت تشریح انہوں نے فرمائی ہے نا حسین منی و انا من الحسین کی, میں نے کسی شیعہ عالم سے بھی ایسی تعریف نہیں سنی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین منی, حسین کوئی سے ہے, یعنی نواسہ ہمیشہ نانا سے ہوتا ہے, یہ بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن نبی کا کہنا کہ آنا من الحسین, میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین منی. سارے لوگ بولو یار کل سمجھ آ رہی ہے, یعنی 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے, اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک انا من الحسین. میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. اور واقعہ حسین نے سپوت بیٹا ہونا ثابت کر دیا. ان جملوں کے لیے میں نے سارا مضمون آپ کو سنایا ہے. کیسے ثابت کیا؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں زہرا کے لال نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا. حسین یزید بیعت کا طلبگار ہوا تھا, یہ جملہ سمجھ لیجیے, یزید بیعت کا طلبگار ہوا تھا. اچھا کہا جاتا ہے یزید جمہوری خلیفہ تھا. جمہوری خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جمہور جسے ووٹ دے, عوام جسے چن لے ووٹ دے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جمہوری خلیفہ تھا. اس کا باپ اپنی زندگی میں پورے عالم اسلام سے یزید کی بیعت لے کے مرا تھا. 3 شخصیتوں نے بیعت سے انکار کیا تھا. ان میں سے ایک دب گیا, ایک بک گیا, ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا. ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا. اچھا اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا, عالم اسلام اس کی بیعت کر چکا تھا, اکیلے حسین نے نہیں کی تھی, تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین صحیح, کم از کم اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی تو ہے. اس لیے کہ اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, فرض کیجئے اگر کوئی سیاسی جماعت پورے ملک کے 5 صوبوں کی قومی صوبائی ساری سیٹیں جیت لے جائے سوائے قصور کے 1 سیٹ کے, تو اسے تکلیف کاہے کی؟ اسے کیا تکلیف ہے بھائی؟ پورے ملک کے لیے پاکستان ملا کے 5 صوبوں کی صوبائی قومی ساری سیٹیں جیت لے جائے سوائے قصور کی 1 سیٹ کے, اسے پریشانی کاہے کی؟ نہیں ہونی چاہیے پریشانی, بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے یار چلو ایک بندہ صحیح, کم از کم اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی تو ہے. عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے, لیکن یزید مجھ سے رہ گئے. جملہ کہوں گا, زیدی صاحب کی بڑا فرمایا کرتے تھے, بیٹا جس بات میں زور ہونا
اس پہ زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، اس میں زور اتنا ہے اگر آپ سمجھ گئے اور آپ سمجھ کے بولتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر ہے تو زور آپ کا لگے گا۔ میں کچھ کہنے والا ہوں، عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے، لیکن وہ بدبخت کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی، یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج کے زمانے کے سب سے بڑے فرعون، سب سے بڑے یزید کا نام ٹرمپ ہے، اور سب سے بڑے شبر کا نام نیتن یاہو ہے، اور پورا یورپ اس کی بیعت کر چکا، مسلمان عرب اس کی بیعت کر چکے، لیکن ٹرمپ یہ کہتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے جب تک خامنائی نہیں جھکے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک خامنائی نہیں جھکے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب ہے ٹرمپ کی نگاہ میں بھی اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو خامنائی ہے۔ نگاہ میں کچرے کی حیثیت بھی نہیں رہتا، وہ کہتا ہے جب تک خامنہ۔ اچھا، یزید کی نگاہ میں بھی حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ اچھا معاملہ کیا ہے؟ سنیے، 5 منٹ میں میں پوری کتاب بیعت آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ جب عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، وہ بدبخت وہ اپنی حکومت کر، اور حکومت بھی یزید کی کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، یہ میری تحقیق ہے۔ آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی۔ ایک جملہ کہوں جوانوں، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اجلاس ہے۔ یہ تو آپ کی لعنت کیا تو پٹ پہ اتنا۔ میں جب عالم اسلام یزید کی بیعت اکیلے حسین نے دیکھی تو وہ کیوں کہتا ہے کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گی؟ اب معاملے کو سمجھ کے لانا تاکہ میرے اشرے کا حق ادا ہو جائے۔ معاملہ یہ ہے، یہ بدبخت جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین اور یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی۔ ابھی تو بیٹھے، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا، نتیجہ کیا نکلتا اگر بیعت ہو جاتی؟ چاہتا وہ یہ چاہتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، نتیجہ یہ نکلے گا پھر میں مستند ہو جاؤں گا۔ چھوڑ دو بات یا مکمل کر دو تو ساتھ دو نا میرا۔ وہ یہ چاہتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا۔ آخری حلالی تک بات مکمل ہو گئی، بات تاریخی ہو، نعرہ تاریخی لگانا ہے آپ نے، لیکن نعرہ لگانا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے پھر میں مسترد ہو جاؤں گا، پھر جو دین کی تشریح میں کروں گا وہی اسلام بنتا جائے گا۔ اصل اس کا ایک جملے میں پوری کتاب بیعت، اصل وہ چاہتا یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو۔
گیا ایک ہار گیا. میں کہتا ہوں جاہلو ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے, مقصد کی ہار ہوتی ہے. یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا, حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا, تو حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا. اور یزید بیعت نہ دے سکا تو یزید ہار گیا. بولا یا میرے ساتھ یزید ہار, کیونکہ وہ ہار گیا لہذا اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور میرے امام کو شہید کر دیا. اچھا تو جاہل تو تھا ہی. اب جملہ سمجھ کے حسین یہ زندہ باد یزیدیت مردباد نعرہ لگانا ہے آپ نے, لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد اس یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے لوگ کے نیزہ پہ تلاوت ہے. اور یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے, میرا حسین کل بھی زندہ باد ہے. مل کے حسینیت جا رہا ہوں. اگر میں مولا حسین کی جیت آپ کو اسی مجلس میں دکھا دوں, بولو یا پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ مولا حسین کی جیت مجلس میں دکھانے چلا ہوں ایک جملے میں. او بھائیو, جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے شام کو چوکوں میں جلوس وہی ہے. جیت جاتی ہے شام کو چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے. جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. لوگوں میرا حسین جیت گیا, کل حسین کے دنیا میں جلوس دیکھ لینا. یزید ہار گیا, آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں مر چکا ہے. ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس نے سادات کا بھلا کھرولا. بس بڑی زحمت دی میں نے ظاہر ہے کہ میں بھی انسان طالب علم. عصر محرم کے دوران اگر میری کسی بات سے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی اہل سنت بھائی کو, کسی مومن کو دل دکھا ہو, تبلیغ کے دوران کوئی سخت بڑا میرے منہ سے نکل گیا ہوں, میں اس سے معافی چاہتا ہوں. زندگی نہیں تو ملاقات ہوگی. آج کی حد تک صرف اتنا, اکیلا رہ گیا غریب زہرا. شاہ صاحب 6 محرم جڑا بند پڑے ہے نا وہ مومن کہتا ہے وہ ایک بند میں نے پڑھا تھا جناب حبیب اپنے بتایا, جس میں میں نے بتایا تھا کہ بہن نے چارے کیے میرا بھائی بچ. کسی شاید نے کہا امت تو ویر بچان کی دے رہی ویر کو لے دے. کبھی شہر مدینہ کعبہ کربلا رہی جائیں تبدیل کر ڈٹھے ویر دے قاتل ہر چاہ دے رہی منگتا بھین منے تھی جدا کربل قاتل ویڑ گئے رہی ہاتھ افسوس بنے. اکیلا رہ گیا شہادت کے چل جبرے, اکیلا رہ گیا زلجنا کی برات کی ہے, اکیلا رہ گیا غریب زہرا. اللہ کرے میں ماتمی ازالات کو سمجھا سکوں. آپ کے دلوں میں تو قبر حسین ہے اور یہ رات رونے کی رات ہے. یہ بڑا پرسہ ہے مجالس کے سلسلے میں. آج کے دن یہ مجلس سب سے بڑا پرسہ ہے آپ کے عشرے کا, اور میں اسباب گریہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. اکیلا رہ گیا غریب زہرا, زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا. 1950 زخم
علامہ حسین بخت جانا فرماتے ہیں یہ تو صرف وہ زخم تھے جو تیروں کے ذریعے غریب کو لگے، زخموں کے اندر جو زخم تھے ان کی تعداد سوائے غریب زہرا کی کوئی نہیں جانتا۔ تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازو، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر۔ زخموں میں جورے حالت یہ ہے، تازہ تیر پیشانی میں ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، کرتے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے۔ بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا۔ بی بی فرماتی بھیا اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا بہن حسین اتنا زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے گی؟ بہن تو برداشت نہ کر پائے گی۔ کہا بھیا گھبرا نہیں، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف کر۔ حسین اندر داخل، بڑا پرانا عزادار میرے سامنے ہے جو لفظ سن کے رونے کے عادی ہونا۔ میرے مولا حسین خیمے میں داخل ہوئے، فرماتے بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا۔ عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا، پرانا لباس سے تن کیا زہرا کے لال نے۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے کہ مولا جا رہے ہیں، اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، بی بی بھائی سے کہو ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، مولا سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر جائے۔ اللہ کرے میں آپ کو منظر دکھا سکوں۔ عزاداروں ان بیویوں میں میرے مولا حسین کی 6 بہنیں تھیں، 2 تو بطول زانیہ تھی نا، 4 بہنیں باپ کی طرف سے وہ بھی سکی بہنیں تھیں، 6 بہنیں میں باپ کہتا ہوں اللہ نہ کرے کسی بہن کا جوان بھائی بن جائے، ایک ہی بہن ہو اس غریب کی، پورا گھر خواتین سے بھرا ہوتا ہے لیکن اتنی خواتین سے ایک بہن سنبھالے سے نہیں سنبھلتی۔ اور سوچو جن 6 بہنوں کا حسین کیا کیسے بہنوں نے رخصت کیا ہوگا۔ عزاداروں سیدزادیوں نے حلقہ بنایا، امام نے گزرنا شروع کیا۔ امام ہمیشہ جب چلتے تھے نا ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ آج منظر عجیب ہے، آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، کبھی فروا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں۔ لیلا کو دیکھا تیرا اکبر مارا گیا، فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی عباس مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شمر کے تباہ ماتم کی تیاری کا عزادہ کون سکینہ؟ میرے مولا حسین فرماتے میرے سینے کا تعبیر سکینہ، میری نماز شب کی دعاؤں کا سبب سکینہ۔ فرماتے جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ 4 سالہ بچی سکینہ عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ کبھی بابا کی گود میں، کبھی چچا غازی کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں۔ عزاداروں عصر عاشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ گیا، وہی سکینہ کبھی شمر کے تماچے، کبھی خولی کی جھڑکیاں۔ عزاداروں میرے مولا 2-3 منٹ اجازت ہے، 2-3 منٹ اگر مجھے اجازت ہے تو میں آخری درد ہے پھر موت زندگی کا پتہ نہیں، اگلے سال ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، اگر زندگی مولا نے دی آپ نے عزت بخشی تو حاضری ہوگی، ورنہ یہ ملاقات پتہ نہیں پھر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ حسرت ہے دل میں ایک 2 جملے میں مسائل کے اور کہوں، آپ عبادت فرما رہے ہیں باہرہ کے بیٹے کو، اسی طرح روتے ہیں شبیر کے عزادار جس طرح آپ رو رہے ہیں۔ عزاداروں 4 سالہ بعد عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ کبھی بابا کی گود میں، کبھی چچا غازی کی گود میں، کبھی بھائی اکبر کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں۔ عصر عاشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آ گیا، وہی سکینہ کبھی شمر کے تماچے، کبھی خولی کی جھڑکیاں۔ عزاداروں میں مختصر کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کیونکہ زلجنہ کی برآمدی ہے، دوست بار بار لکھ رہے ہیں کہ گندی برآمدی